عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ روح فرسا تکلیف پہنچائی وہ کیا تھی؟ انہوں نے بتایا، ایک دن مشرکین کے سرکردہ لوگ حتیم میں جمع تھے۔ اس محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو گیا۔ مشرکین کہنے لگے، جتنا صبر ہم نے اس شخص کی وجہ سے کیا ہے اتنا صبر کبھی کسی اور کی وجہ سے نہیں کیا۔ یہ ہمارے بہترین لوگوں کو بیوقوف کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے دین کا عیوب گنواتا ہے، ہمارے اتحاد کو تہس نہس کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے۔ ان تمام باتوں پر ہم نے صبر سے کام لیا۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی حجر اسود کا بوسہ لیا اور طواف شروع کر دیا۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منافی چند نازیبا کلمات کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ان گستاخانہ کلمات کا ناگوار رد عمل نمایاں نم ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل وقار اور خاموشی سے طواف جاری رکھا۔ جب طواف کے دوسرے چکر کا مرحلہ آیا تو مشرکین میں حسب سابق پھر رقیق کلمات کہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پہلے کی طرح کی پھر ناگواری اثرات محسوس کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف جاری رکھا۔ جب تیسرے چکر میں مشرکین نے پھر مغلظات بکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمانے لگے کہ اے گروہ قریش، کیا تم سن رہے ہو؟ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے لیے ذبیح کا حکم لایا ہوں۔ قریش آپ کی یہ بات سن کر ڈر گئے۔ اب ان میں سے ہر شخص پریشانی کی حالت میں اس قدر حیران اور دم بخود تھا جسے اس کے سر پر موت منڈلا رہی ہو۔ اب حالت یہ تھی کہ جو شخص سب سے پہلے زیادہ بڑھ چڑھ کر بیہودہ باتیں کر رہا تھا وہی اب سب سے اچھی باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا، اے ابو القاسم، آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیے، آپ اپنا طواف کیجئے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز گمراہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا۔